یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ملائکہ میں سے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم اللہ کریم آگے جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھی بھیج دیتے تو پھر تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، ان کو پھر مہلت ہی نہ ملتی، فرشتے اس لیے نہیں آتے، وہ تو پھر تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آتے ہیں۔ یا یہاں سے یہ خود سوچیں کہ ملائکہ کا مفہوم کیا ہے۔ کائنات کی قوتیں جب آتی ہیں تو پھر انسان کے مسائل سلجھتے نہیں ہیں، وہ تو پھر ان پہ زوراور ہوتی ہیں، ان کو تو روکنے کا انہوں نے طریقہ تو بنایا کوئی نہیں ہوتا، تحقیق اور تجربوں کی جستجو انہیں ابھی تک وہ حاصل ہی نہیں ہے، اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو نقصان نفع پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے پھر فرمایا ہے کہ وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، بڑی حکمت والا ہے، خبر رکھتا ہے۔ اور اس اگلی آیت کا بھی ترجمہ صرف آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیے اے پیغمبر سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، اس قرآن کے ذریعے خبردار کروں۔ کیا تم سچ مجھے یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تابعداری کرنے والا ہے جس کی میں تابعداری کروں۔ آپ فرما دیجئے وہی میرا الہ ہے، میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔